بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حالت حیض میں بیوی سے کتنا فائدہ لے سکتے ہیں؟ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری یا جمع کرنا حرام ہے، بلکہ اس حالت میں ناف سے نیچے اور گھٹنوں کے اوپر بدن کے کسی حصے سے بلا حائل مس کرنا اور لطف اٹھانا جائز نہیں ہے۔ البتہ ناف کے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے اس حالت میں چھونا یا لطف اٹھانا جائز ہے۔ حیض و نفاس کی حالت یعنی آیام کے دوران بیوی کو اپنے بستر پر سلانے میں غلبہ شہوت ہو یا خود کو قابو نہ رکھنے کا اندیشہ ہو تو شوہر کے لیے لازم ہے کہ بیوی کو اپنے بستر پر نہ سلائے، بلکہ اگر غالب گمان ہو کہ غلبہ شہوت پر قابو نہ رکھ سکے گا تو شوہر کو ایسی حالت میں بیوی کو اپنے ساتھ سلانا حرام اور گناہ ہے۔ آیام کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور اگر حرام سمجھتے ہوئے کر لیا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ اس لیے حیض و نفاس کی حالت میں جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی ایام یعنی باقی کے دنوں میں تو شریعت مطہرہ نے جمع کو انسانی حق دینے کے ساتھ ساتھ شرعی حق بھی دیا ہے، اس لیے اس پر بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں تاکہ ایک مسلمان کو اس فعل میں بھی ثواب ملے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسیاتی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ اندازہ لگائیے کہ خدائے پاک کی کتنی نعمتیں ہیں اپنے ماننے والوں پر۔ باقی نیک اولاد کے حصول کے لیے ہم بستری کا کوئی خاص وقت شریعت میں مخصوص نہیں ہے، جس وقت چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، اور خاص کر اس دعا کو کثرت سے مانگا کریں۔ البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اپنی بیوی سے جمع کرنا باعث اجر ہے۔ چنانچہ امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ اپنی بیوی سے ہر جمعہ کے دن میں ہم بستری کرے؟ یہ ترغیب اس لیے ہے کہ اس دن کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اس کے اپنے غسل کا اور دوسرا اس کی بیوی کے غسل کا۔ شریعت میں بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کرنے میں دن اور وقت کی کوئی قید نہیں۔ میاں بیوی باہمی رضامندی سے جب چاہیں اس شرعی فریضہ کو سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری کرنے کے مختلف احادیث میں مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی پراگندگی پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمعی حاصل ہو جائے۔ نیز حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے جمع کا ارادہ رکھتا ہو تو بے ستر ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اس لیے کہ اگر اس صحبت سے ان کے درمیان اولاد مقدر ہوئی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دعا یہ ہے۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد عطا فرمائے گا اس کو شیطان سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس ملاپ میں حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ دعا سطر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، اگر سطر کھولنے کے بعد یاد آئے تو دل سے پڑھ لے، زبان سے نہیں، اور دعا میاں بیوی دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ شیطان کے نقصان نہ پہنچنے کے مطلب میں علماء نے کئی مطلب بتائے ہیں، مگر ایک عمدہ مطلب بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس بچے کا ایمان محفوظ رہے گا، شیطان اس کو ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک دعا کی برکت سے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ عین صحبت کی حالت میں بولنا بھی مناسب نہیں، نہ ہی اس وقت بیوی کے علاوہ کسی اور سے جمع کرنے اور لطف اندوز ہونے کا خیال ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی زنا کے مترادف ہوگا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، مگر بلا ضرورت اچھا نہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سطر دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سطر زندگی بھر دیکھا۔
حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرائع شمائل میں لکھا ہے کہ نماز کے اوقات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا اولاد کی نافرمان ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ مرد کا ایسے وقت میں ہم بستر ہونا جس سے جماعت فوت ہو جائے یا اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے نماز کے اوقات میں بھی ہم بستری کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ بیوی کو شوہر کے ساتھ ہمیشہ زینت کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اس کی نگاہ غیروں پر نہ پڑے اور اس کی طرف سے دل میں کوئی قدورت پیدا نہ ہو۔ اس کا حکم شریعت میں بھی کیا گیا ہے، بالخصوص جب شوہر سفر سے آئے تو عورت زینت اختیار کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ مدینہ سے باہر قیام کرتے تاکہ مدینہ میں عورتوں کو اطلاع مل جائے اور وہ صاف ستھری ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، جو کہہ رہی تھی کہ اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں، نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوائے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سوری رہیں۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔